کیا چیز ہے عیب؟ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پہ کوئی داغ پڑ جائے یا چہرے پر کوئی داغ ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خاص طرح کا ہیئر سٹائل بناتے ہیں، کس لیے؟ مثلا ماتھے کی جھریاں چھپا سکیں، کیونکہ بڑھاپا لوگوں کو عیب لگتا ہے، حالانکہ عیب نہیں ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، مگر ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہماری عمر پہچانی جائے، تو بعض اوقات سٹائل ایسا بناتے ہیں کہ پتہ نہ چلے. کیوں بناتے ہیں؟ کیوں چھپانا چاہتے ہیں وہ چیز جو سب کے ساتھ، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا. لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے عیب اسی صورت میں چھپ سکتے ہیں جب ہمیں دنیا میں دوسروں کی غلطیاں چھپانے کی عادت ہو جائے. ایمان والوں کا باہم تعلق. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک بڑی عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، یعنی بڑے بڑے پلرز بڑی اوپر کی چھتوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا. یعنی مسلمانوں کا باہم تعلق کیا ہے؟ ایک عمارت کی طرح ہے جس میں ایک دیوار دوسرے دیوار کے لیے سپورٹ ہوتی ہے، ایک حصہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتائی. اگر جب ایک ہاتھ دوسرے میں ڈال دیا جائے تو ایک مضبوط چیز بن جاتی ہے. یعنی باہمی گہرا تعلق، جسے پہلے کہا نا وہ اس کو چھوڑتا نہیں، ستاتا نہیں، اسے کسی مصیبت میں مبتلا چھوڑتا نہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری اونٹنی تھک کر چور ہو گئی ہے، میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے. اس پر ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھی کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کرنے والے کو ملے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، کوئی موقع ملے تو ہم بھی نیکی کمائیں، چاہے وہ صرف نیکی کے راستے کی رہنمائی ہی تھی. مثلا جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے کہ میری اونٹنی تھک گئی ہے، میں اب اس پہ آگے جا نہیں سکتا، مجھے ضرورت ہے، مجھے سواری چاہیے. وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک شخص مجلس میں سے بول پڑتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہاں سے سواری ملے گی. اب ہم جیسا کوئی ہو تو کہے خود ہی ڈھونڈ لے گا، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم بڑے نیک بنے. اچھا، بعض اوقات اس لیے نہیں بھی کہتے کہ دوسرے کہیں گے واہ بڑے نمبر بنانے لگے تھے تم بیچ میں بول کے. بعض اوقات اس لیے بھی ہم نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے بڑا نیک بندہ ہے، بڑا آگے آگے ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام چونکہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو نیکی سے محروم نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے پورا کانفیڈنس تھا ان کو اپنی بات پر. لیکن میں بتاتا ہوں ایک شخص جس کے پاس اگر یہ چلا جائے تو وہ اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دے گا. اور اس نے صرف بتایا کہ وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، کچھ نہیں کیا، اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، صرف دماغ تھوڑا سا اور ذرا سی زبان استعمال کی جو ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن اس نے ایک اچھے کام میں استعمال کی. اچھا، ہم ذرا اپنے آپ کو اس مجلس میں رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کریں گے. ہمیں پتہ بھی ہو تو ہم کہیں نہیں اس کو نہ بتاؤ، ایسے ہی اس کی آسانی ہو جائے گی اور پھر یہ اس کو وہ فلاں فائدہ پہنچ جائے گا اور ہمیں تو آج تک ایسا فائدہ نہیں پہنچا، ہم کسی کو کیوں پہنچنے دیں. لیکن ان کے اندر بخل نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے، یعنی اس شخص نے دو پر احسان کیا، اس پر بھی جو سوالی تھا اور اس پر بھی جس کے پاس نیکی کا موقع تھا.
دونوں پر احسان ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی کی مشکل آسان کرے، فرمایا جو کسی کو نیکی کا موقع دے. کس کو نیکی کا موقع مل رہا ہے؟ وہ سواری والے کو، جو سواری دے سکتا ہے. جو کسی کو نیکی کا موقع دے اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو. یعنی سواری دینے والا سواری دے کر جو صدقہ کرے گا، جو ثواب کمائے گا، اس کو گھر بیٹھ کر صرف ایک اچھا مشورہ، ایک اچھا راستہ بتانے پر وہ سب کچھ مل جائے گا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس بات پر صرف بتانے پر اتنی بڑی نیکی کیوں؟ ایک شخص اپنی سواری دے رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، اس نے تو واقعی کچھ کیا، اور اس نے صرف زبان ہلائی اور اس کو بھی ساتھ ہی وہ شریک کر دیا گیا. یہ دونوں برابر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کام، یعنی کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کی بھلائی سوچنا، کسی کو نعمت دلوانا، لینے دینا، اس پر خوش ہونا کہ شکر ہے فلاں کو اچھی چیز ملی، یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے، یا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی اب اس نے خرید لی ہے، اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں آپ نے سنا، اور ابھی آپ کے اپنے پاس نہیں ہے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ خوشی؟ بہت کم لوگ کہیں گے اچھا اس نے لے لی اور میں پیچھے رہ گیا، اس کو مل گئی اور میرے پاس ابھی نہیں، میری تو قسمت ہی پھوٹی، اور رونا دھونا شروع کر دیں. اور اگر خاتون ہے تو میں بھی اپنے شوہر کو ستائیں اور پریشان کریں، دیکھو تمہارے بھائی نے تو وہ فلاں ماڈل کی گاڑی لے لی، تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی لینے کی، اور اس کا جینا حرام کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود تو کوئی نعمت ملے یا نہ ملے، کسی کو نعمت پاتے دیکھ کر، کسی کو نعمت حاصل کرتے دیکھ کر بھی ہم میں سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائے شکر ہے فلاں کی مدد ہو گئی، شکر ہے فلاں کے کوئی کام آ گیا، کسی کا مسئلہ آسان ہو گیا، کسی کے لیے کوئی سہولت ہو گئی. یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، جن کو ایسا دل نصیب ہو اور جو دوسروں کے لیے حقیقت میں سنسیئر ہو، وہی نیکیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، ہر ایک نہیں ہو سکتا. اچھا ہمارے ہاں تو کیا ہے، اگر کوئی نیکی کرنے جا رہا تو ہم کہتے ہیں لو بے وقوف ہو گیا، وہ اس شخص کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو روز مانگنے آ جاتا ہے، چھوڑو پرے اس کو، اس کی مدد نہ کرنا. کوئی کر رہا ہو تو جا کے روکیں گے، نہ 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 اس کی نہ کرنا، یہ تو بہانہ بناتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو انکریج کریں کہ ہاں تم اچھا کام کریں. اچھا اور بھی اچھائیوں پر جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت اچھا کام. ہم تو کسی کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہیں، یہ کہنے میں بھی کنجوس ہیں کہ تم اچھا کر رہے ہو. کہتے بلا کیوں کہیں کہ اچھا کر رہے ہو؟ یا کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں ہاں بھائی واقعی اچھا کام کر رہے. نہیں، ہم نہیں مانتے کسی کی اچھائی، بلکہ اگر کوئی برائی کا موقع ملے تو وہ نہ ہاتھ سے جانے دے، کسی طرح اٹھا کے پھینکے اس کو، وہ ہم سے آگے نکل گیا. آج ہمارا حال یہ ہے، امت مسلمہ کا حال اسی لیے زوال ہے، اسی لیے ترقی نہیں ہے. ایک آتا ہے سڑک بنانے کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کرتا ہے، دوسرا آتا ہے منصوبہ کینسل کر دیتا ہے اور لوگ عذاب میں مبتلا رہتے. ایک شخص کچھ بناتا ہے، دوسرا آ کے ڈھا دیتا ہے. کہیں پر ایک پارک ہے کسی شہر میں، بڑے عرصے سے پارک بننے کو اس کی خبر سنتے ہیں. ایک آتا ہے کچھ اس میں شروع کرتا ہے، دوسری حکومت آتی اس کو ختم کر دیتی، پھر ایک آتی ہے تھوڑا شروع ہوتا ہے، دوسری آتی اس کو کئی دفعہ بنا بگڑا، اس لیے کہ دوسرے کے نام لگ جائے کہ یہ فلاں نے بنایا تھا. کیونکہ اب مشکل یہ ہے نا کہ بڑی بڑی پٹیاں لگانی پڑتی ہیں، یہ فلاں عزت مآب فلاں کے ہاتھ سے یہ کام طے پایا. اب وہ کسی کے نام کی لگ جائے تو میری تو عزت ہی جائے. معلوم نہیں یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی کو عزت ملنے کا مطلب ہے ہماری ذلت، کسی کو نعمت ملنے کا مطلب یہ ہماری محرومی، کسی کو خیر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری برائی. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ، صدقہ، نماز کے درجے سے بڑھا ہوا ہے.
ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ، صدقہ، نماز سے زیادہ ہے؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے. فرمایا وہ ہے آپس کی لڑائی میں صلح کرانا. جب دو لوگوں کے درمیان تعلق اچھا نہ ہو تو ان کے درمیان تعلق درست کرا دینا. اس کے برعکس آپس کا لڑائی جھگڑا ساری بھلائیوں کو مٹا دیتا ہے، سب نیکیوں کو اڑا دیتا ہے، سب صفایا کر دیتا ہے. اچھا ایسے معاملات میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم خوش ہوتے ہیں، شکر ہے وہ دو آپس میں نہیں مل رہے. یعنی کسی دو کو ہم کٹھا بیٹھے دیکھ لیں، کوئی ان کی دوستی کا پتہ چل جائے، جل اٹھتے ہیں. اچھا یہ آپس میں خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں خوش ہونے کا. جب تک ان کو کاٹ نہ بیٹھوں چین سے نہیں بیٹھیں گے. ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، ایک دوسرے سے لڑا بھڑا کے تعلق خراب کرا کے پھر ہم سمجھتے ہیں اب چین سے بیٹھیں گے. یا پھر کوئی نہ کوئی بات اڑائے رکھیں گے، کسی نہ کسی طرح پریشان رکھیں گے کہ کسی دوسرے کو کوئی چین یا سکون یا امن نہ نصیب ہو. حتیٰ کہ شوہر بیوی اگر خوش ہو کے بات کر رہے ہیں تو ماں جیسی ہستی بھی جل اٹھتی ہے بازو کا. پیدا میں نے کیا، بڑا میں نے کیا، پڑھایا میں نے، اب یہ بیٹھ کے اب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرا اور مجھے بھول گیا. حالانکہ ماں اپنی اولاد کی کتنی خوشیاں چاہتی، لیکن یہاں جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ماں بھول جاتی کہ اولاد کس میں خوش ہے. کتنا سیلفش ہے نا انسان. پھر وہ اسلام کا پیس اور اطمینان اور سکون کیسے آئے؟ وہ تو اس وقت آتا ہے جب ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی پہ ترجیح دیں، ہم اپنا دل بڑا کر لیں، دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی بجائے، ان کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ان کے لیے دنیا میں مشکلات کو آسان کریں، میکسیمم مدد جو ہو سکے کریں، نیکی کے موقع تلاش کریں. ہاں کسی کے ساتھ بھی ہو. آپ سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک بدکار عورت تھی لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی. اس کہانی سے ہم نے ایک بات ضرور سیکھی، کیا پتا ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے بہت نیکیوں کی ضرورت نہیں. لیکن جو اصل سیکھنے کا سبق ہے وہ نہیں سیکھا. اور اصل سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہیں اور نیکی کریں، خواہ کتے کے ساتھ ہی کیوں نہ کریں. ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں، کتے کے ساتھ کہاں سے کریں گے؟ یعنی اصل میں تو یہ کہانی کیا بتاتی ہے کہ کتے جیسی چیز سے بھی اچھا سلوک کرو. کیونکہ کتا کیا کہتا ہے، پیچھے کاٹتا ہے نا، پیچھے دوڑتا ہے تو انسان ڈرتا ہے اس سے. اللہ یہ کہ کسی نے پالا وہ الگ بات ہے، وہ تو بھی قدرتی محبت ہوتی ہے پیٹ سے. لیکن ادروائز آپ کہیں کتا دیکھ لیں تو بھاگتے ہیں، ایک دم کتا آگے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن نہیں، پلٹ کے اس سے بھی اچھا کرو. تو آپ دیکھیں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ، ان کو سب نیکی کہتے ہیں. لیکن ایک نیکی جس کی طرف خیال نہیں جاتا وہ یہ کہ دو لوگ لڑ چکے تو ان کے درمیان کوئی طریقہ کر کے تعلق اچھا کرا دیں. اور اگر کوئی فساد ہے سب نیکیاں جو نمازیں روزے صدقے کیے ہوئے نا وہ سب صفائی ہو جائے گی. اچھا یہ کیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تعلقات کی خرابی سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب نیکیاں ضائع ہونے لگتی؟ اس لیے کہ جب تعلق خراب ہوتا نا سب سے پہلے تو بدگمانیاں جنم لیتی، ہر اچھی چیز الٹی نظر آتی، دل کی کڑھن، جلن، حسد. پھر اس کے بعد بسا اوقات غیبت شروع ہو جاتی، غیبت سے تسلی نہیں ہوتی، الزام تراشی شروع ہو جاتی، ایک کے بعد ایک چیز. اور پھر انسان کسی تعمیری کام میں اپنا وقت لگانے کی بجائے سارا وقت اس تخریب کاری کی نظر کر دیتا ہے. حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بھائی مسلمان سے میل جول 3 رات سے زیادہ چھوڑے، اور ایسی صورت ہو جائے کہ ایک جگہ دونوں اکٹھے ہوں تو ہر ایک دوسرے سے منہ پھیر لے، ایک اس سے منہ پھیر لے دوسرا اس سے پھیر لے. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے السلام علیکم کہے. یعنی ایک جگہ رہتے ہوئے تعلقات کی درستگی نہایت ضروری ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کی عیال ہے، بس اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کی عیال سے نیکی کرے. یعنی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگ
اللہ تعالی کی عیال ہیں، فیملی کہہ سکتے ہیں جیسے، لیکن وہ اس سینس میں فیملی نہیں جو باپ بیٹے کی، کیونکہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، لیکن سارے ہیومن بینگز کیا ہیں؟ جسٹ لائک اے فیملی. اور اللہ تعالی کو سب ہی پیارے ہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرے، اس کی مخلوق سے پیار کرے. اچھا، ہم اس معاملے میں بڑے باعث ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو صرف اس سے پیار کریں گے جو ہمارے خاندان کا ہوگا، یا ہمارے ملک کا ہوگا، یا ہماری برادری کا ہوگا، یا مسلمان ہوگا. اس سے باہر کوئی کافر ہو، کوئی اور ہو، بس ایک بیریئر ہے ہمارے اور ان کے درمیان. وہ اچھے ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ کافر ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ ایسے کیوں ہے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی؟ کسی بھی کافر سے، کسی بھی نان مسلم سے نفرت کرنے سے پہلے ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی. اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہو سکا، اس کو وہ سب کچھ نہیں ملا جو مجھ کو مفت میں مل گیا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا اس تک میسج کنوے کیا؟ میں نے اس تک بات پہنچائی؟ میں نے اس تک حق پہنچایا؟ میں نے اس کی خیرخواہی کی؟ آپ کو میں کس طرح کروں؟ مجھے پتا ہے میں نے بتانا ہے اور اس نے ماننا ہی کوئی نہیں، اس لیے میں نے یہ خیرخواہی کرتا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بتایا انہوں نے فوراً ہی مان لیا تھا. ایک چھڑی سے سب مان گئے تھے؟ نہیں. کیسے مانے تھے؟ کتنے سال لگے تھے بتاتے بتاتے اور پھر وہ مانے. اس لیے کسی کو ایک آدھ دفعہ بتا کے پھر اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ پوری طرح مان لے، اور اگر یہ ایک دن، ایک مہینے، ایک سال میں نہیں مانا، بس اس کو تو کنڈم کر دو اور اپنی زندگی سے باہر نکال دو. ہرگز نہیں. 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور لوگوں کو طرح طرح سے سمجھاتے رہے. ان کی ساری زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے کہ نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں نے اسے کنویں میں نہیں گرنے دینا. وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج ہماری ذمہ داری ہے. ہم پر بھی یہ ذمہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کنویں میں گرنے سے بچائیں. اور اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہاں وہ ایک دفعہ بتایا تھا میں نے، کسی نے نہیں مانا اس لیے اس کے بعد تو میں نے بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرو. یعنی ایک تو یہ کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب سے اچھا سلوک کرو. لیکن اب کیا ہوگا کہ مرتبوں کے فرق سے محبت میں، تعلق میں، خیرخواہی میں فرق آئے گا. مثلا سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے؟ ماں، پھر باپ، پھر رشتہ دار، پھر دوست احباب، پھر مسلمان، پھر ایک ملک میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے. اور صرف انسان نہیں، پھر جانور بھی. اور صرف جانور نہیں، یہ پودے اور درخت اور یہ ساری فضا بھی ہمارے اچھے سلوک کی مستحق ہے. لیکن انسانوں میں پھر کیا دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے، بلکہ علم میں بڑا ہونے کی وجہ سے بھی. پھر اسی طرح رشتے میں بڑا ہونے کی وجہ سے، نانی ہیں، دادی ہیں، ان کے ساتھ روڈ ہو کر بدتمیزی سے بات کرنا، صرف یہ دیکھ کر کہ اماں اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی قوم میں کوئی معزز حیثیت رکھتا ہے، کسی خاص عہدے پر فائز ہے، تو اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا. مثلا یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال جب قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، حالانکہ وہ قیدی تھے، ان کو عمدہ کھانا بھجواتے، ان کے لیے دودھ بھجواتے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آئے تو اس کی عزت کرو. مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو اپنی قوم میں یا اپنے لوگوں میں ایک خاص احترام کا مرتبہ حاصل ہے، ان کو یہ سوچ کر یہ تو کافر ہیں،
حالانکہ وہ کافر تھے اس وقت، سمامہ اس وقت کافر تھے، لیکن کفر کے باوجود چونکہ وہ اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتے تھے، آپ نے اس حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا. یہ سب کچھ اخلاق نبوی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وہ چیز تھی جس نے صرف 23 سال میں پورے عرب کو مسلمان کر دیا تھا. آج کیوں نہیں ہوتے دوسرے لوگ مسلمان؟ اس لیے کہ ہم میں یہ اخلاق نہیں رہا. ہم نے اخلاق کے معیار خود سے کچھ قائم کر رکھے ہیں کہ ہم نے عزت اور احترام صرف فلاں 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 کو دینا اور باقی لوگ ان سے بھیڑ بکریوں کا سلوک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگاتار نماز میں کھڑے ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہے جو کبھی نہ تھکے. ایسا نمازی جو کبھی نہ تھکے، ایسا روزہ دار جو کبھی نہ روزہ چھوڑے. ان کے اجر اور مرتبے کو کون پہنچتا ہے؟ جو بیوہ کا خرچ اٹھائے، جو مسکین کا خرچ اٹھائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہوں؟ کتنی ہی بیوائیں تڑپتی ہوں گی، اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہوں گی. اب دیکھیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مطالبے کرتے رہتے ہیں. ایک دن ایک عورت آئی میرے پاس، بیوہ تھی، تو بیٹھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی یہ بچہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. شاید عام حالات میں سمجھتی کہ ہاں بچے تو تنگ کرتی ہیں اور فیل نہ کر سکتی. تو مجھے فوراً اپنے بچے کا خیال ہے کہ بسا اوقات کسی چھوٹی سی بات پہ کیسی ضد لگا بیٹھتا ہے نا، حتیٰ کہ مجھے ضد پوری کرنی ہی پڑتی ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، مائیں ہار جاتی ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سر پہ نہیں ہے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ ضد کرتا ہے. یہ بیچاری ان کے لیے کماتی بھی ہے اور پھر ان کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتی. تو ایک تو شوہر کے جانے کا غم، دوسرا کمانے کا فکر، تیسرا بچوں کے ستانے کا. کیا گزرتی ہوگی اس پر. لیکن کسی کا درد اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس جیسے حالات سے گزرے. تو مسلمان کا دل اسی وقت پرسکون ہو سکتا ہے، اسی وقت آپ خوش رہ سکتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کے غم جانیں، ان کے غم محسوس کریں اور ان کے غم بانٹنے کے لیے کچھ فکر کریں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے اس کو عقل دی ہے، احساسات دیے ہیں، جذبات دیے ہیں. کس لیے؟ اگر وہ ان کو استعمال ہی نہ کرے اور دوسرے انسانوں کا غم اور دکھ دیکھے ہی نہ، محسوس ہی نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا
الا قضيتها یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، جو بھی کوشش ہوئی ہے، اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ جو بات تیری مرضی کے مطابق ہو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی بات لا علمی میں، نادانستگی میں تیری مرضی کے خلاف ہو گئی ہو، ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما۔ نیکی کے لیے ہمارے دل کھول دے، ہمیں اپنے بندوں کی محبت عطا کر دے، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنا سکھا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں اور سکون پیدا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب العالمین سب مسلمانوں میں باہم اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے انجام کو اچھا کر دے، ہماری قبروں کو روشن کر دے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، قرآن کو ہمارا دوست بنا دینا۔ یا رب العالمین آخرت میں ہمارا حساب آسان کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں حشر کے میدان میں روشنی نصیب فرمانا، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، اپنے صالح بندوں میں شریک کر دینا، اپنے خاص بندوں میں داخل فرما دینا، بہترین پسندیدہ مقام پر ہماری آخری قیام گاہ ہو۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات سے نجات عطا فرمانا، ہمارے دلوں کو پرسکون کر دے۔ یا رب العالمین تو اس کوشش کو قبول فرما، جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم سے درگزر فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، ہم سب کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔